بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس استقبالیہ تقریب کے صدر محترم، اسلام پورا ہی نہیں مالیگاؤں کی معروف شخصیت شبیر پہلوان صاحب، سابق ڈپٹی میئر جمیل سیٹھ زروالا صاحب، یوسف الیاس صاحب، شفیق رانا صاحب، علیم الدین ناز صاحب، ماجد یونس عیسیٰ صاحب اور شمس الدین منا، راشد ایوب اور دیگر شہر نشیب تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، آدمی اگر مقابلے میں اترتا ہے تو یہ حوصلہ اور ہمت لے کر کے اترنا چاہیے کہ اگر جیتنے کی آس اور امید ہے تو ہار برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر ہار ہوئی ہے تو 2014 میں ہم بھی آ رہے تھے، لیکن ہم نے روتڑی چال نہیں چلی، ہم نے ہار کو قبول کیا تھا، ہار کو قبول کیا تھا اور سیاست ہماری روٹی روزی نہیں تھی۔ فیصلہ آیا، ظہر کی اذان ہو رہی تھی، ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے جس مسجد میں امامت کرتے تھے اس مسجد میں ہم نماز پڑھانے کے لیے پہنچ گئے۔ 5 منٹ کے لیے بھی گھر میں نہیں بیٹھے، ہم نے ہار کو مردانگی کے ساتھ قبول کیا تھا اور 2019 کی تیاری شروع کر دی تھی، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی ووٹوں سے اتنی مارجن سے ہم جیتے کہ مالیگاؤں میں 2019 تک کوئی 1 لاکھ ووٹ پار نہیں کر سکا تھا، لیکن مالیگاؤں کی عوام نے 1,18,000 سے زائد ووٹیں دی تھی۔ 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے چن کر کے آئے تھے۔ ہم نے 2014 کا الیکشن ہارا تو کورٹ میں ریٹ پیٹیشن داخل کرنے نہیں گئے، فیصلے کو ہم نے قبول کیا کہ عوام کا فیصلہ ہے، ہمیں منظور ہے، اور اسی عوام نے ہمارے 5 سال کے کام اور محنت کو دیکھ کر کے 2019 میں ہمیں پھر فتح یاب کیا۔ اور یہ جو الیکشن 2024 کا ہوا، ابھی آپ نے ہمارے ساتھیوں کی بات سنی کہ سام دام ڈنڈ بھید سب استعمال کیا گیا، گنڈا گردی کی گئی، دھاندلی کی گئی، روپیے پیسے کی ریل پیل کی گئی، لیکن قدرت کو بھول کر کے بات کرتے ہیں۔ قدرت نے انہیں ان کی جگہ بتا دی، اور میں شفیق رانا صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ وہ 162 ووٹ سے نہیں 30,162 ووٹ سے ہارے۔ اور اگر ماجد یونس عیسیٰ کی بات آپ اگر لیں گے، انہوں نے 50,000 ووٹوں کا ایسا انتظام کیا تھا کہ ان کو اپنی جیت کا 100% یقین تھا۔ پولنگ ختم ہونے کے بعد ہر پیٹی پر جو 100-125 ووٹوں کا انہوں نے انتظام کیا تھا، ہر جگہ فون کر کے پوچھا کیا ہوا، بولے 100 ووٹ گرا دیے، کیا ہوا 100 ووٹ گرا دیے۔ انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ مالیگاؤں کے لوگ بھولے نہیں ہیں، پولنگ ختم ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے پٹاخے بازی کی تھی، اور جس طرح فتح میدان اور چھوٹے مارکیٹ کے پاس لائٹ ہری لائٹ لگا کر کے جس طرح انہوں نے رت جگہ کیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ کو کس طرح کامیاب کیا گیا، جب پورے شہر میں انہوں نے جگہ جگہ لوگوں سے فون کر کے پوچھا
جب ان کو خبر مل گئی کہ ہاں اپنی پلاننگ کامیاب رہی تو انہوں نے 23 نومبر کا انتظار نہیں کیا، جشن منانا شروع کر دیا۔ ہاتھی لے کر کے آ گئے تھے، ہاتھی لے کر کے آ گئے تھے، اور جس طرح گھوم گھوم کر کے وہ جس طرح جشن منا رہے تھے مالیگاؤں کی عوام نے دیکھا ہے۔ اب اگر ہار ہوئی ہے تو مردوں کی طرح ہار قبول کرنا چاہیے۔ 2009 میں شیخ رشید صاحب ہارے تھے، وہ بھی پیٹیشن لے کے ہائی کورٹ چلے گئے۔ اس کے بعد 2019 میں آصف شیخ رشید صاحب ہارے تھے، وہ بھی پیٹیشن لے کر کے چلے گئے۔ کیا ہوا اس کا؟ مجھے الیکشن کی سیاست کی کوئی بہت تاریخی معلومات نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب ملکوں کی آزادی کے بعد اس دیش میں پہلا الیکشن ہوا 1952 کا، وہاں سے لے کر آج تک دھرم اور مذہب کی بنیاد پر کسی کا الیکشن رد نہیں ہوا۔ پیٹیشن دے کر کے بہت لوگ پہنچے، لیکن اس پر کوئی نتیجہ اور کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ کاسٹ کی بنیاد پر فیصلے آئے ہیں، لیکن دھرم کی بنیاد پر نہیں۔ ابھی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تھا، لوگوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے۔ کیا یہ مذہبی نعرہ نہیں تھا؟ سپریم کورٹ میں لوگ گئے اور کپل سبل ان کے وکیل تھے۔ جب جج کے سامنے انہوں نے پیٹیشن رکھی تو اس نے پوچھا کیا لائے؟ تو بولے یہ الیکشن پیٹیشن ہے۔ بولے اس میں بیس کیا ہے؟ بولے دھرم۔ اس نے اٹھا کر کے پیٹیشن اس کے سامنے پھینک دی۔ بولے ہمارے پاس کیا کام کم ہے جو تم یہ لے کر کے آئے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم غافل نہیں ہیں، کورٹ میں بھی ان کا ہم مقابلہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ منہ کی کھائیں گے، منہ کی کھائیں گے، جس طرح 2009 میں اور 2019 میں منہ کی کھائے، 2024 میں بھی منہ کی کھائیں گے۔ آج الیکشن ہارنے کے بعد یہ لیٹر دیتے ہیں کہ مالیگاؤں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگ رہتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ بنگلہ دیش والوں کا مذہب کیا ہے، روہنگیا کے جو لوگ اجاڑے گئے، جن کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کا مذہب کیا ہے۔ تم نے کبھی کہا تھا کہ ہم مالیگاؤں میں 10,000 روہنگیائی لوگوں کو بسائیں گے؟ آج تم مالیگاؤں کے خلاف لیٹر لے کر کے جاتے ہو اور کرن سومیا کے ساتھ بمبئی کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 1 2 نہیں 3 میٹنگ کرتے ہو اور مالیگاؤں ان کو لے کر کے آتے ہو۔ ہم انکوائری کے خلاف نہیں ہیں، ہم دیش بھکت لوگ ہیں، حب الوطنی ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ آج تک ہندوستان میں جتنے ملک سے غداری اور جاسوسی کرنے والے لوگ پکڑے گئے، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ملا، ایک بھی مسلمان نہیں ملا۔ مالیگاؤں الحمدللہ مسجدوں کا، مدرسوں کا شہر ہے، علماء اور حفاظ کی بستی ہے۔ مالیگاؤں کبھی اس راستے پر نہیں جائے گا جس راستے پر تم اس کو بتا رہے ہو۔ کرن سومیا آیا، اس نے جو ہے کارپوریشن میں، پرانت آفس میں، تحصیلدار آفس میں میٹنگ کی، ایک بھی شخص مالیگاؤں میں بنگلہ دیشی نہیں ملے گا، روہنگیائی نہیں ملے گا۔ یہ انکوائری کر لیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، SIT کی جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے، ہم نے ان جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ ظاہر بات ہے ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ناسک ضلع کا IG، ناسک ضلع کا سینئر SP، ناسک ضلع کا ایڈیشنل SP، اگر ان لوگوں کو کمیٹی میں رکھا گیا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو تقریباً 2 سال سے مالیگاؤں کے ڈائریکٹر کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ انکوائری کریں، اور ان کو بھی
اپنی کارکردگی پر یقین ہے کہ مالیگاؤں میں کوئی بنگلہ دیشی اور کوئی روہنگیائی نہیں ہے. ہم کہیں گے تم انکوائری کرو اور پوری انکوائری کرو. مالیگاؤں پہ جو داغ لگایا گیا ہے یہ داغ دھلنا چاہیے. اس ایس آئی ٹی ٹیم کے اندر ہم ایسا مانتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اگر ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے تو وہ بھی ایماندار ہیں اور اپنی ایمانداری کا ثبوت دیں گے. آج مالیگاؤں میں 3 کمیٹی بنائی گئی ایس آئی ٹی ٹیم کے ماتحت. وہ گھر گھر جا کر لوگوں کا داخلہ چیک کر رہی ہے کہ تم کو اگر جنم داخلہ دیا گیا ہے تو تم واقعی مالیگاؤں کے ہو. گھر گھر جا کر کے وہ انکوائری کر رہی ہے اور ہم ایس آئی ٹی ٹیم کا استقبال کرتے ہیں. ناگپور ادھیویشن ختم ہونے کے بعد یہ مصیبت آئی اور ابھی ہاؤس آیا نہیں ہے. ہاؤس جب شروع ہوگا مارچ میں ہم اس وقت نمائندگی کریں گے. یہ مالیگاؤں کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, بولے ہاؤس میں آواز نہیں اٹھا رہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایس آئی ٹی ٹیم کے اندر ایماندار لوگ ہیں, مالیگاؤں سے تعلق, مالیگاؤں سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ مالیگاؤں کا داغ دھلے گا, ہمیں اس بات کا یقین ہے. اور جس طرح انہوں نے اجیت دادا پوار کے ساتھ خاموشی کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور وہ تصویر ہمارے پاس آ گئی تھی, ہم نے شام نامے میں چھپوائی تھی. کریٹ سومیا کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ کی تصویر اخبارات میں آئے گی. یہ نیتیش رانے کو اور کریٹ سومیا کو مالیگاؤں لا کر کے مالیگاؤں کے لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے مسجدوں کے خلاف لیٹر دیا. مالیگاؤں میں جتنی مسجدیں ہیں جن کا رجسٹریشن نہیں ہے, جتنے مدرسے ہیں جن کا رجسٹریشن نہیں ہے, یہ ان کے خلاف لیٹر دے رہے. ارے لڑنا ہے, جس سے ہارے ہو اس سے لڑو نا, جس سے ہارے ہو اس سے لڑو. آپ مالیگاؤں کی عوام کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ نے ہمیں چن کر کے دیا ہے. میں مالیگاؤں کا نمائندہ ہوں اور پورے مالیگاؤں کے لیے نمائندگی کروں گا. جنہوں نے ووٹ دی ہے میں ان کا بھی نمائندہ ہوں, جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دی ہے میں ان کا بھی نمائندہ ہوں. مالیگاؤں کے لیے کام کرنا, مالیگاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے, مالیگاؤں کے روزگار کے لیے ہم پوری محنت کریں گے ایمانداری کے ساتھ. ہم نے شوبھا تائی بچاؤ کو چن کر کے دیا. آج انہوں نے مالیگاؤں کو 200 بیڈ کے کینسر ہاسپٹل کا تحفہ دیا ہے. کسی کی کارکردگی کا اعتراف کرنا چاہیے. کارپوریشن زمین مہیا کرے, کینسر کا 200 بیڈ کا ہاسپٹل مرکزی سرکار کے فنڈ سے بنے گا. مالیگاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے ایم پی ہو یا آپ نے مجھے نمائندگی دی ہے, ہم مل کر کے محنت کریں گے اور مالیگاؤں کے لیے کام کریں گے. مالیگاؤں کی صنعت پاور لوم کے لیے ہم نے جو کوششیں کی ہیں, کچھ دنوں کے اندر آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. اور یہ 5 سال ہم نے طے کیا ہے, ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑیں گے جس میں ہم نے کوئی کام نہ کیا ہو. یہ ٹارگیٹ کیا ہے اور الحمدللہ روزانہ ہم کام کر رہے ہیں. آج جمعہ کا دن تھا, 3 روڈ کے لیے ہم نے ٹیکم لگایا. جامعۃ الہدیٰ کا جو روڈ ہے آدھا بنا ہے. الیکشن سے پہلے اس علاقے کے لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ روڈ پورا کر کے دیں گے. اور اسی گولڈن نگر میں جس کو بسے ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, جہاں روڈ نہیں تھا آج ہم وہاں روڈ بنا کر کے دے رہے. یوسف الیاس صاحب نے الیکشن میں آگرہ روڈ کے اس پار محنت کی. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یہاں بورنگ کروا کے دو. الحمدللہ وہاں بورنگ کروا دی ہے. کل دوپہر میں 2 بجے اس کا افتتاح انشاءاللہ. ہم نے مالیگاؤں کی عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہم پورا کر کے دیں گے. ہمیں صرف آپ سے یہ کہنا ہے
کہ ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم دعا کریں, اپنے مذہب پر قائم رہیں, نمازوں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم اور ہمارے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے اور اس شہر کا ناک نقشہ بدلنے کی کوشش کریں گے. الیکشن میں ہمارے پاس مدعے بہت تھے جس پہ الیکشن لڑا جا سکتا تھا. لوگوں نے کہا کہ بہت کام ہوا ہے, آپ کام کی بنیاد پر الیکشن لڑو. ہم نے اپنے سیاسی ساتھیوں سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ کام تو ایسا ہے ہو جانے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں, مدعا ایسا لینا چاہیے کہ جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. ہم نے اچھائی اور برائی کا مدعا لیا, آخر تک بیچارے جواب ہی نہیں دے پائے. الیکشن ہو گیا, رزلٹ آ گیا, یہ بولتے ہیں کام کی بنیاد پر الیکشن لڑنا تھا, کام کی بنیاد پر الیکشن لڑنا تھا. ہم نے جو مدعا طے کیا تھا اچھائی اور برائی, آج بھی چیلنج ہے نا. جتنے کھوٹا دھندا کرنے والے لوگ ہیں سب ان کے ساتھ تھے, ہمارے پاس آئے تھے کہ ہمارے جوئے اور سٹے کا کاروبار ہے, آپ اگر ہم کو بھروسہ دو گے کہ جیت کے آنے کے بعد ہمارا دھندا چلتا رہے گا, آپ کی سرپرستی رہے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, اس لیے کہ اجتماعی کام تھا. ساتھیوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے آج تک کھوٹے لوگوں کی مدد نہیں کی ہے, آگے بھی ہم کھوٹے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے, 2 نمبری کام کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے. ان کو نہیں بول دو, ہم نے ان کو نہیں بولتی کہ ہم کو کوئی ایسا 2 نمبری نہیں چاہیے جو مالیگاؤں کے نام کو برباد کرے, مالیگاؤں کی ینگ جنریشن کو برباد کرے. ایسے لوگوں کی ہم کو ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے. میں اسلام پورے کی عوام کا شکر گزار ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی آدھی کامیابی حاصل کی ہے. آنے والے کارپوریشن الیکشن میں آپ کو پھر اپنی ووٹوں کے ذریعے سے 50% جو کام باقی رہ گیا ہے اسے پورا کرنا ہے. اگر ایک ایم پی اور ایک ایم ایل اے اور کارپوریشن کا میئر یہ اگر ہم مزاج ہوں گے اور مالیگاؤں کے حق میں جو بہتر کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ایسے لوگوں کو آپ اگر میئر بناؤ گے تو انشاءاللہ اپنے شہر کا کام ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے ان 5 سالوں میں آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ ہم اس شہر کا ناک نقشہ بدلیں گے اور تعلیم کے شعبے میں, اسی طرح روزگار کے شعبے میں اور اسی طرح شہر میں جو لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ان کو بنیادی سہولیات مہیا کرانے کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی. محلے کے لوگوں کا, ذمہ داروں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیت کے آنے کے بعد انہوں نے میرا استقبال کیا. لیکن میں اپنی طرف سے, اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مالیگاؤں کی ان عوام کا جنہوں نے ووٹ دے کر مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں اس پروگرام کے اختتام کے لیے شکر گزاری کی ذمہ داری کہ شکریہ رب کا, شکریہ سب کا, بہت شکریہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.